الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی بے شمار حمد و ثنا محبوب دو عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت اپنی شریعت کی اتباع، اپنی طریقت کے راہرو بننے کی توفیق نصیب فرمائے، حقیقت اور معرفت تک پہنچنے اور فیض پانے کی توفیق عرضاں فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب۔ یہ قرآن مقدس میں نصیحت، وصیت، فائدہ اس کے لیے ہے جو صاحب قلب ہو۔ بات ہماری چل رہی تھی تصوف کے حوالے سے، اور آج کا ہمارا موضوع لطائف اور لطائف میں سے لطیف قلب ہے۔ لطائف یہ لطیفہ کی جمع ہے، ایسی باریک خفی کلام کو لطیفہ کہتے ہیں کہ جس کا ادراک انسان نہ کر سکے۔ لطیف اسی لیے لطیف ہوتا ہے کہ اس کا ادراک عام حواس سے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی لطیف ہے، اس کے کئی وجوہ بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عام حواس انسانی اور ادراکات سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس لیے لطیف کہتے ہیں، یا پھر وہ خالق کائنات ہر اس چیز کا ادراک رکھتا ہے جس کا ادراک حواس انسانی یا قوائے بشریہ نہیں کر سکتے، اس کا ادراک مالک الملک کو حاصل ہے، اس لیے لطیف کہتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لطائف رکھے ہیں۔ وہ لطائف قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی اور قالبی ہیں۔ کچھ لطائف کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے اور کچھ لطائف کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے۔ جن لطائف کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر کے عالم کو عالم امر کہتی ہیں، جہاں جبریل کا بھی داخلہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اسے عالم امر کہتے ہیں۔ اور اس سے نیچے کی جو دنیا اور جو عالم ہے اسے عالم خلق کہا جاتا ہے۔ عالم امر کے لطائف میں سے پہلا لطیفہ لطیفہ قلب ہے۔ یہاں پر قلب سے مراد دل، لیکن دل سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا محل نور جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اگر وہ فساد پذیر ہو جائے تو سارے جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الا وہی القلب، قلب سے مراد یہ ہے کہ وہ قلب، وہ گوشت کا لوتھڑا اس نور کے ورود کا محل ضرور ہے، عین قلب نہیں ہے۔
عین قلب نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی جھیڑے وچے ہی کھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگر تانے ہو، جو محرم راز دلے دا باہو سوئی رمز پچھانے ہو۔ تو یہ لطیفہ قلب کے بارے میں بات ہوئی ہے، اس گوشت کے لوتھڑے میں کے بارے میں بات نہیں ہوئی۔ اب یہ لطیفہ قلب کا مقام انسانی بدن کے اندر بائیں پستان سے 2 انگشت نیچے ہے۔ یہ لطیفہ قلب کا نور، اس میں زرد رنگ کا نور اس لطیفے میں اترتا ہے، اور اس کا اثر جو انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر محویت طاری ہوتی ہے، وہ خلقت سے غافل ہو کر خالق میں شاغل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی مخلوق سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے اور اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنے محبوب ازلی کے ساتھ اس کا رابطہ جڑ جاتا ہے۔ اس قلب کے لطیفہ کی فنا اور اس کے جاری ہونے کا یہی مقصد ہے کہ جب یہ لطیفہ جاری ہو جاتا ہے اور یہ اپنا کام شروع ہو جاتا ہے، کر لیتا ہے، تو پھر خلق سے یہ غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی محبت میں یہ ڈوب جاتا ہے، اس کی ذات سے محبت میں یہ ڈوب جاتا ہے۔ اسی کو لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا ہمارا مرحلہ لطیفہ روح کے بارے میں ہوگا کہ لطیفہ روح کیا ہے۔ اسی لطیفہ قلب کی جانب اللہ پاک نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، کہ جس کا لطیفہ قلب اللہ نے زندہ کر دیا تو وہ اس کے لیے یہ قرآن دین شریعت فائدہ مند ہے۔